الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في كتابه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال في حديث آخر: المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لفظ کی جسارت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکلے گل. آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ اور ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کے بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق تک نہیں. کوئی اپنے آپ کو سیاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں، اور وہ بنیاد قرآن اور احادیث ہے. قرآن پر شیعہ، بریلوی، سنی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہیں. قرآن کی فریاد و اذکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، تب متحد ہو سکتے ہیں. برادران ملت، نفرتوں اور تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوتوں و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہیں. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے، اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعات کی دیوار کو گرا ڈالیں. قرآن کہتا ہے: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے اور رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات کیوں پائے جا رہے ہیں؟ ہمارے اندر اختلافات اور تنازعات کیوں پیدا ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اسلام کے غیور نوجوانوں، ہمارے آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کے بنا پر سینکڑوں گھر مسلمان ہونے سے رک گئے. ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہشمند تھے. گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے.
ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنے ارادوں کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی اور اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں کچھ کبھی نہیں ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم و المسلم، فرمان رسول سے اخوت بھی ثابت ہے، تو پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ آپسی تنازعات اور اختلافات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران ملت، ہم مسلمان بھائی بھائی، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم شیعہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم بریلوی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم بریلوی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم دیوبندی بعد میں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتحاد و اتفاق جیسی نعمتوں سے نوازے اور اختلافات، تنازعات اور انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔